رات کا سناٹا گہرا تھا۔ وقار شاہ کے گھر کی لمبی راہداری میں ہلکی پیلی لائٹ جل رہی تھی۔ سلیمان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور علیزہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکلی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر کمرے کے موڑ پر اچانک ریان، جو ابھی ابھی دوستوں کے ساتھ باہر سے گھوم کے واپس آ رہا تھا، علیزہ کے ٹکرانے پر ہڑبڑا گیا۔ او علیزہ، اس نے چونک کر کہا۔ کیا ہوا یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ علیزہ نے گھبرا کر رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر آنسو نے اس کی کمزوری عیاں کر دی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ ریان نے راستہ روکا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی تھی۔ جھوٹ مت بولنا، ابھی بھائی کے کمرے سے آ رہی ہو اور آنکھوں کا یہ حال؟ علیزہ کے ہونٹ کپ کپائے، دل قابو سے باہر ہو گیا۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ کہتے ہی وہ بے اختیار پھوٹ پڑی اور ریان کے سینے سے لگ گئی۔ ریان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہکا بکا سا بولا۔ ہاتھ ہلکا سا فضا میں اٹھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ علیزہ پلیز بتاؤ تو صحیح۔ زویا، یار علیزہ کو سمجھاؤ آ کر۔ وہ زویا کو آوازیں دینے لگا۔ وہ اس کے سینے سے پھوٹ پھوٹ کے لگی رو رہی تھی، اور ریان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے خود سے دور کیسے کرے۔ ریان نے گہری سانس لیتے اسے کندھے سے پکڑ کر خود سے دور کیا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں میں ان کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ علیزہ روتے روتے بس اتنا کہہ پائی۔ اچھا، تو اس بات پر تمہاری زندگی رک جائے گی کیا؟ ایک ہی انسان رہ گیا ہے دنیا میں محبت کے لیے۔ میں اس بات کے لیے تمہارے بھائی کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ ریان نے بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو، بھائی کی بھی تو اپنی لائف ہے نا، اور تم کیوں ایک ایسے انسان کے لیے رو رہی ہو جسے تمہارے آنسوؤں سے کوئی غرض ہی نہیں، کوئی سیلف رسپیکٹ ہے بھی کہ نہیں تم میں؟ ریان، جس کا نام بچپن سے جڑا ہوا وہ اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ تم نہیں سمجھو گے، تم نے محبت جو نہیں کی کبھی۔ علیزہ اب تھوڑی نارمل ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ صحیح کہا تم نے، محبت ہو بھی تو کیسے، جس عمر میں لوگ اپنی محبوبہ کی آنکھوں میں ڈوبتے ہیں۔ میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھ سے کون پیار کرے گا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے ایکٹنگ کر رہا تھا۔ علیزہ بے اختیار ہنس رہی تھی۔ ارے اتنے اچھے ہو تم، مجھے یقین ہے تمہارے نصیب میں جو بھی ہوگی وہ خوش نصیب ہوگی۔ لو پھر علیزہ بی بی، جس کی قسمت میں ہوں، اس کی قسمت مجھ سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ علیزہ کو تھوڑا ہنستا دیکھ کر ریان بھی پرسکون ہوا۔ مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو، اور بھائی کا ماتم مت کرو۔ خود کو کسی کے قدموں میں گرا کر محبت بھیک میں نہیں مانگی جاتی۔ جاؤ اب سو جاؤ، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، کل تو میں نے بھی جانا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی کو روک رہا تھا۔ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واقعی کل جاؤ گے یونیورسٹی؟ وہ چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس بار فیل تھوڑی ہونا ہے، ابا مجھے الٹا لٹکا دیں گے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ پھر سنجیدہ ہوا۔ ویسے سنا ہے صبح کلاس میں کوئی نیا پروفیسر آ رہا ہے، سوشیولوجی کے سر کچھ عرصہ ریپلیس ہو رہے ہیں۔ اچھا، مگر کون اور کس کی جگہ؟ علیزہ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی بے چینی بھی۔ ارے بتایا تو ہے ابھی، سوشیولوجی کے سر، وہ کندھے اچکا کر بولا، پھر شرارت سے ہنسا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، میرا حال نہیں دیکھا، 2 سال سے فائنل ایئر میں پھنسا ہوا ہوں، نصیحت حاصل نہیں ہوئی، میری دیکھا دیکھی تم نے بھی سوشل سائنس لے کر بیٹھ گئی۔ علیزہ نے تیکھی نظر ڈالی۔ تمہیں دیکھ کر نہیں لی تھی، سلیمان کو دیکھ کر لی تھی، مگر اب یہ سر کیوں بدل گئے؟ پہلے والے تو بیچارے اللہ میاں کی گائے تھے، کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ سبجیکٹ بھی گندا سا ہے، بالکل نہیں پسند مجھے سوشیولوجی۔ سنیا پتہ نہیں کیسے اتنے نمبر لے آتی ہے۔ پڑھنے کا فائدہ، آخر میں وہی 20 نمبر کی تھیوری، لمبے لمبے جواب، اور پھر ٹیچر کی مرضی۔ سنیا تو پاگل ہے، وہ منہ بسور کر بولا۔ ویسے کلاس میں کسی کو منہ نہیں لگاتی، وہ تمہاری دوست کیسے ہو گئی؟ ریان اپنے مطلب کی بات پر اب اتر آیا تھا۔ لڑکوں کو منہ نہیں لگاتی وہ؟ کیوں؟ خیر ہے؟ اتنا کیوں پوچھ رہے ہو آج اس کے بارے میں؟ علیزہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ ریان سر کھجاتے ہوئے بولا۔ ارے وہ بس ایسے ہی، علیزہ نے کہکا لگایا۔ جھوٹے، ایسے ہی پوچھنے والے تم ہو نہیں، کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے۔ ریان نے کندھے اچکا کر آنکھیں چرا لیں۔ ارے نہیں یار، بس وہ نوٹس اچھے بناتی ہے تو سوچا کبھی لے لوں گا، علیزہ نے مزید چھیڑا۔ اوہ، نوٹس یا نمبر یا پھر کچھ اور؟ ریان نے فوراً روکنے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ او بس بس، اب تمہیں بتا کر اپنی عزت اور خراب کرنی ہے کیا؟ جاؤ آرام کرو جا کر، صبح اکٹھے چلتے ہیں۔ جا رہی ہوں، میرا تو دماغ اٹک گیا اس نئے پروفیسر میں۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے سلیمان کی دی تکلیف پر آنسو بہا رہی تھی، اس خبر کو سن کر سب کچھ بھول چکی تھی۔ اب اسے سنیا کو بھی یہ بری خبر سنانی تھی، نئے پروفیسر کی خبر اس پر بم کی طرح گرانی تھی۔
آفس میں سگریٹ کے دھوئیں اور فائلوں کے انبار کے بیچ ابرار صاحب کی آواز گونجی۔ مجھے اپڈیٹس چاہیے، مجھے اس کالج میں آپریشن کرنا ہی پڑے گا ورنہ۔ وہ غصے سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، پکی رپورٹ ہے، اس یونیورسٹی میں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، وہاں ہر دوسرا تیسرا بچہ نشے میں ملوث ہے۔ سر، کیلنڈر پہنچ گیا ہے وہاں۔ کمرے میں موجود افسر خاموش کھڑے تھے، صرف ایک نے ہمت کر کے کہا، سر، کیلنڈر پہنچ گیا ہے وہاں۔ ابرار نے چونک کر تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر کوئی خبر کیوں نہیں آئی اب تک؟ جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے گا سر، وہ ہم سے رابطہ نہیں کرے گا۔ ابرار غصے سے اپنی کرسی کو گھماتے ہوئے کھڑا ہوا۔ مجھے کیلنڈر سے ڈائریکٹ ملنا ہے، روبرو، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے جاننا ہے کہ اس کا نیٹ ورک ہم سے تیز کیسے چل رہا ہے۔ وہ ہر بار ثبوت ہم سے پہلے لے آتا ہے جبکہ ہماری پوری ٹیم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے۔ ہم اسے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر وہ قانون کے ساتھ ہے تو اسے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اسے کہاں روکنا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ افسران ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ابرار نے میز پر رکھی فائل اٹھا کر زور سے پٹکی۔ مجھے اس کی سب ڈیٹیلز چاہیے، ہر رابطہ، ہر جگہ جہاں وہ گیا، اس کے دوست، اس کے دشمن، سب کچھ۔ ایک جونیئر افسر دبے لفظوں میں بولا۔ سر، کیلنڈر کا ریکارڈ صاف ہے، اس نے کبھی اپنے نیٹ ورک کا سراغ نہیں دیا، اور یہ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ۔ وہ اور اس کی ٹیم بہت اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہوگا اس کے ساتھ۔ ابرار کی بھویں تن گئی۔ کیا مطلب؟ وہ نشے کے اڈے توڑ رہا ہے، بچوں کو بچا رہا ہے۔ سر، ہم اگر اس کے پیچھے پڑ گئے تو یہ ایسے ہوگا جیسے ہم اپنے ہی دشمنوں کو فائدہ دے رہے ہوں۔ ابرار نے افسر کو گھور کر کہا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک فری لانسر، ایک اکیلا آدمی ہم سب سے بہتر ہے؟ پھر ہم چڑیاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی چاہتے ہو تم کہ لوگ ہم سے زیادہ کیلنڈر پہ ٹرسٹ کریں؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ مجھے اس سے ملنا ہوگا، چاہے وہ اچھا کر رہے یا برا، قانون سے بڑا کوئی نہیں۔ ہمارے ساتھ کام کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ بند کرے اپنا یہ نیٹ ورک۔ عجیب دستور ہے اس دنیا کا، جو برائی کرے وہ بچ نکلتا ہے، اور جو بھلائی کرے وہ کٹہروں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ مگر سچ یہی ہے کہ اچھائی کا راستہ کٹھن ضرور ہے، مگر انجام روشنی سے لبریز ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ اچھے انسان کو کڑی نظر سے دیکھتی ہے، جیسے روشنی اندھیرے کے دشمن کو کھٹکتی ہے، مگر وہ جو سچ پر قائم رہتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ہیرو کی طرح چمکتے ہیں۔ اچھائی کرنے والے پہ دنیا رش کرتی ہے، جیسے نیکی زمین پر انوکھی چیز ہو، مگر اصل میں یہی نیکی ہے جو انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے، باقی سب فریب ہے۔ یار یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ سر عالم اتنے اچھے پروفیسر تھے، ان کو کیوں بدل رہے ہیں؟ سنیا کو نئی پروفیسر کا سن کے دھچکا لگا تھا۔ مجھے تو یہ خبر رویان نے دی ہے۔ علیزہ اپنے کندھے اچکاتی ہوئی اللہ تعالیٰ کا اظہار کرنے لگی۔ تو تمہارے وہ رویان صاحب کیا سر عالم کے گھر سے رپورٹ لے کر آیا ہے یا بس ایسی چول ماری ہے؟ وہ دونوں کلاس میں بیٹھی اپنے نئے پروفیسر کا سوچ رہی تھی، تبھی رویان وہاں نمودار ہوا۔ میں چول نہیں مارتا، بالکل صحیح خبر دیتا ہوں۔ رویان جو ان کی باتیں کب سے سن رہا تھا، سنیا نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ رویان ہاتھ جیب میں ڈالے مسکراتا کھڑا تھا۔ تم کب سے سن رہے تھے ہماری بات؟ سنیا نے برہمی سے پوچھا۔ رویان نے کرسی کھینچ کے دونوں کے بیچ بیٹھتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دو حسین لڑکیاں جب باتیں کر رہی ہوں تو ان کی باتیں سننے کا اپنا مزہ ہے، کیا پتا وہ مجھ جیسے کسی حسین لڑکی کا ذکر کر رہی ہوں، تجسس کھینچ لایا مجھے۔ علیزہ کا کہکا بے اختیار تھا، ہاتھ سے منہ چھپاتے ہوئے بولی، حسین لڑکا، اور تم؟ سنیا نے ناک سکیڑ کر تیوری چڑھائی۔ ہاں بالکل، دنیا میں اگر کوئی خود پسندوں کا کنگ ہے نا تو وہ تم ہی ہو رویان۔ شرم کرو، تم دونوں سے بڑا ہوں میں، آپ کہنے کی بجائے مجھے تم کر رہی ہو۔ رویان نے مصنوعی ناراضگی سے دونوں کو گھورا۔ ہمارے سارے کلاس فیلوز ہمارے لیے تم ہی ہیں، اب تم بار بار فیل ہو کر اس مرتبہ پر فائز ہوئے ہو تو ہمارا کیا قصور؟ علیزہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بے وقوف لڑکی، یہ ڈگری وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا، بہت ذہین لوگ ایسی تعلیم کے محتاج نہیں ہوتے۔ مجھ سے آج ہی آٹوگراف لے لو، تم دونوں کل کو میں اگر بڑا آدمی بن گیا نا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا ملنے کا۔ وہ شوخا ہو رہا تھا۔ وہ شان سے کرسی پر پھیل گیا جیسے واقعی کسی بڑے آدمی کی جھلک دکھا رہا ہو۔ آٹوگراف کی ضرورت نہیں، تمہاری پچھلے سیمسٹر کی فیل شدہ مارک شیٹ پر دستخط دیکھ کر ہم روز خوش رہ لیں گے۔ سنیا کی بات پر کلاس کے کونے میں بیٹھے کچھ طلبہ نے کہکا لگایا۔ رویان نے حیرت و خفگی کے ملے جلے انداز میں منہ کھولا جیسے جواب ڈھونڈ ہی نہ پایا ہو۔ تم لوگ باز نہیں آ سکتے نا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔
سب سیدھے ہو جو، پرنسپل آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ نیو پروفیسر بھی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی آواز پر سب الرٹ ہو گئے۔ لمحوں میں ہنسی مذاق رک گیا۔ جو لڑکیاں ابھی تک کھلکھلا رہی تھیں وہ سیدھی ہو کر کتابیں کھولنے لگیں۔ لڑکے جو کرسیوں پر ڈھیلے ڈھالے بیٹھے تھے سیدھے ہو کر گردنیں اکڑا گئے۔ رویا نے فوراً اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ بڑی سنجیدگی سے لیکچر سننے آیا ہو۔ دیکھ تیرا کزن ڈرپوک کہیں کا کیسے بھیگی بلی بن کے بیٹھ گیا۔ سنیا کی بات پر علیزہ سے اپنی ہنسی کنٹرول نہ ہوئی۔ اس نے اپنا منہ بک میں چھپا لیا۔ ہنسی کو بریک تو سب کی اس وقت لگی جب پرنسپل کے ساتھ آتے ہوئے پروفیسر پر ان سب کی نظر پڑی۔ ان تینوں کے منہ کھلے کے کھلے ہی رہ گئے تھے۔ سنیا نے علیزہ کی طرف دیکھا، علیزہ نے ریان کی۔ تینوں کے چہروں پر یکساں حیرت کے رنگ تھے۔ دل جیسے ایک دم سا رک گیا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں وہ نیا پروفیسر کوئی اور نہیں، سلیمان شاہ تھا۔